قدیم مصر کا طرز تحریر، دلچسپ حقائق۔ قدیم مصری تہذیب کی دریافت شدہ نشانیوں میں ماہرین کو اہراموں، مقبروں، تعمیرات، ممیوں، برتنوں اور بیش قیمتی خزانے کے ساتھ ان کا انوکھا طرز تحریر بھی ملا ہے، جو آج کے انسانوں کے لیے اس 5000 برس پرانے معاشرے کے دریچے کھولتا ہے اور کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ آخر ہزاروں برس قبل کا انسان کیسے لکھا کرتا تھا؟ لکھنے کا خیال ان کے ذہن میں آیا کیسے تھا؟ کیا قدیم مصر میں ہزاروں برس تک لکھنے کا ایک ہی انداز رائج تھا؟ اس دور میں کس چیز پر لکھا جاتا تھا؟ آج کا انسان ہزاروں برس کی قدیم لکھائی کب اور کیسے پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہوا تھا؟ اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہمارے دلچسپ اور حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، قدیم مصر کا انسان تصویروں اور علامات کی مدد سے لکھا کرتا تھا۔ اس انوکھے طرز تحریر کو تصویری لکھائی یعنی ہائیروگلیفک رائٹنگ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق قدیم مصری تہذیب نے 3000 قبل مسیح میں اس انداز سے لکھنا شروع کیا تھا۔ قدیم یونانی تاریخ دانوں نے اس تحریری طریقہ کار میں استعمال ہونے والی تصاویر اور علامات کی نفاست اور شائستگی سے اندازہ لگایا تھا کہ یہ مقدس چیز ہے، اس لیے انہوں نے اس قدیم ترین رسم الخط یا لکھائی کے لیے ہائیروگلیف کا لفظ استعمال کیا۔ ہائیروگلیف ایک یونانی لفظ ہے جس کا معنی مقدس تحریر کے ہیں۔ ہائیرو کے معنی مقدس اور گلفو کے معنی تحریر۔ قدیم مصری اس طرز تحریر کو میڈونیٹر کہا کرتے تھے۔ میڈونیٹر کا معنی دیوتاؤں کا الفاظ تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ چونکہ لکھائی دیوتاؤں کی ایجاد ہے، اس لیے وہ اسے دیوتاؤں کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ تصویروں اور عبارات کی مدد سے لکھنے کا یہ طریقہ انتہائی پیچیدہ تھا۔ ابتدا میں اس طرز تحریر میں 1000 سے زائد علامات اور تصاویر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس میں استعمال ہونے والی علامات یا حروف تہجی کی تعداد کم ہو کر 750 کر دی گئی تھی۔ اس طرز تحریر میں کچھ علامات اور تصاویر آوازوں کو ظاہر کرتی تھی، کچھ مکمل الفاظ کو، جبکہ دیگر علامات کسی تصور کو ظاہر کرتی تھی۔ ماہرین کی جانب سے اس رسم الخط میں استعمال ہونے والی علامات کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جہاں کوئی علامت کسی مکمل لفظ کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی، اسے لوگوگرام کہا جاتا۔ مثال کے طور پر خاتون کی تصویر سے مراد لفظ خاتون ہوتا، مرد کی تصویر سے مراد لفظ مرد ہوتا۔ اسی طرح کچھ علامات کے معنی سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف مقامات پر تبدیل ہو جاتے تھے، جیسا کہ سورج کے لیے استعمال ہونے والی علامت سے مراد کسی جگہ لفظ سورج ہوتا تو کسی جگہ روشنی۔ نمبر 2، جہاں کوئی علامت آواز کو ظاہر کرتی، اسے فونوگرام کہا جاتا۔ یہاں پر مختلف علامات کو مختلف آوازیں ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، جبکہ کچھ علامات کسی لفظ یا خیال کے مجموعی تصور کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، انہیں ماہرین کی جانب سے تعین کرنے والی علامات کہا جاتا تھا۔ کیا قدیم مصر کے ہزاروں سالہ تہذیب میں صرف یہی ایک رسم الخط تھا؟ ماہرین کے مطابق چونکہ تصویری لکھائی نہایت پیچیدہ قسم کا رسم الخط تھا، اسی لیے قدیم مصریوں نے لکھائی کے کچھ اور انداز بھی دریافت کر لیے تھے جو زیادہ آسان تھے۔ لکھائی کے مزید طریقوں کو تصویری لکھائی سے ہی نکالا گیا تھا۔ ان طریقوں میں سے ایک ہائیرٹک رسم الخط تھا، جو دراصل تصویری لکھائی کی ہی ایک آسان شکل تھی۔ اس میں تصویری لکھائی میں استعمال ہونے والی علامات کو مزید سادہ بنا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ تحریر کے اس انداز کو ابتدا میں ہی مذہبی عبارتوں میں استعمال کیا جاتا تھا، تاہم بعد میں اسے کاروباری انتظام، جادوئی عبارتوں، ذاتی اور کاروباری خطوط اور قانونی دستاویزات جیسا کہ وصیت ناموں اور عدالتی ریکارڈز میں استعمال کیا جانے لگا۔ وقت تیزی سے گزرا تو مصریوں کی جانب سے ایک اور مزید آسان مقبول رسم الخط سامنے آیا، جسے ڈیموٹک رسم الخط کہا جاتا ہے۔ لکھائی کا یہ انداز 7ویں صدی قبل مسیح میں سامنے آیا تھا۔ اس تحریری انداز میں عبارت کو اختصار کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں تصاویر کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا، صرف علامات استعمال کی جاتی تھی۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مصریوں کو تصویری لکھائی کا آئیڈیا سب سے پہلے کہاں سے ملا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس زمانے میں طرز تحریر کی ایجاد سے متعلق کوئی حتمی شواہد دستیاب نہیں، تاہم ان کی جانب سے اس حوالے سے کئی مفروضے پیش کیے جاتے ہیں۔
ان میں سے ایک متاثر کن مفروضہ کچھ یوں ہے کہ قدیم مصر کی عالی شان تہذیب کے ظہور سے 3000 قبل یعنی 6000 قبل مسیح میں علامات سے خیالات کا اظہار کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس مفروضے کے مطابق 6000 قبل مسیح سے 3150 قبل مسیح کے دور کا انسان چٹانوں پر تصاویر بنا کر ان کی مدد سے پیغام رسائی کرتا تھا۔ قدیم مصری تہذیب نے اس دور کے انسانوں کی جانب سے چٹانوں پر تراشی گئی ان تصاویر سے تصویری لکھائی کا آئیڈیا لیا اور یوں رسم الخط ایجاد ہو گیا۔ تاہم مصریوں کا اس رسم الخط کی ایجاد سے متعلق مختلف عقیدہ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسے علم، دانش اور جادو کے دیوتا ٹوت نے تخلیق کیا تھا، جسے دیوتاؤں کا کاتب مانا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کے مطابق ٹوت دیوتا نے انہیں لکھنے کا علم ایسی ذمہ داری کے ساتھ عطا کیا تھا جسے سنجیدہ لیا جانا تھا، کیونکہ ان کے بقول الفاظ میں تکلیف دینے، جوڑنے، رتبہ بڑھانے، تباہ کرنے، یہاں تک کہ مردے کو زندہ کرنے کی طاقت تھی۔ مصریوں کے طرز تحریر سے متعلق اس عقیدے سے ایک اور دلچسپ داستان بھی جڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ٹوت دیوتا تصویری لکھائی ایجاد کرنے لگے تھے تو ایک اور دیوتا ری نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا۔ ری دیوتا نے یہ موقف اپنایا کہ انسان کو لکھائی کی صلاحیت دینے سے وہ اپنی یادداشت پر انحصار کے بجائے تحریر شدہ دستاویزات پر انحصار کرنا شروع کر دے گا، جس سے ان کی عقل اور یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ دیوتا ری کی اس مخالفت کے باوجود ٹوت دیوتا نے انسان کو لکھنے کی صلاحیت اور طریقے عطا کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹوت دیوتا نے انسان کو لکھائی کے راز سے کیسے آشنا کیا تھا؟ قدیم مصریوں کے مطابق ٹوت دیوتا نے اس کام کے لیے کاتبین کو منتخب کیا اور انہیں تحریری صلاحیتوں سے نواز دیا۔ مصری معاشرے میں دیوتا کے منتخب افراد ہونے کے باعث کاتبین کو بہت زیادہ عزت سے نوازا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کام کی سربراہی ٹوت دیوتا خود کرتا تھا۔ مصریوں کے عقیدے کے مطابق ٹوت دیوتا کاتبین کی جانب سے تحریر شدہ واقعات کو دیوتاؤں کی ابدی لائبریری میں محفوظ کر دیا کرتے تھے اور یوں ان کا کام ابدی درجہ حاصل کر لیتا تھا۔ اب ایک اور اہم سوال یہ تھا کہ قدیم مصری معاشرے میں لکھا کس چیز پر جاتا تھا؟ ماہرین کے مطابق اس دور میں لکھنے کے لیے ایک پودے پیپارس کو کاغذ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ انگریزی لفظ پیپر بھی پیپارس سے ہی نکلا۔ قدیم مصر میں پیپارس ایسا ذریعہ تھا جس پر تحریریں لکھنے کے بعد انہیں بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ پیپارس کے علاوہ کاتبین کی جانب سے لکھنے کے لیے دیگر اشیاء کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، جن میں لکڑی سے بنی تختیاں شامل تھی۔ ان تختیوں پر لیپ چڑھا کر ان پر لکھا جاتا تھا، جسے بعد میں دھو کر تختی دوبارہ استعمال کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ہڈیوں، دھات، پتھر کے سلوں یا تختوں اور چمڑے پر بھی لکھا جاتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق 1550 قبل مسیح میں چمڑے پر تحریر شدہ مواد دریافت ہو چکا ہے۔ اسی طرح مقبروں، ان میں ملنے والے برتنوں اور دیگر اشیاء پر ہزاروں برس پرانا تحریری شدہ مواد دریافت ہو چکا ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں لکھے گئے مواد کو بعد کا انسان کب اور کیسے پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہوا؟ ماہرین کے مطابق مختلف انداز میں رائج تصویری لکھائی کا یہ انداز 4 صدی عیسوی میں ختم ہو گیا تھا۔ بعد کے دور میں ماہرین کئی صدیوں تک اس قدیم تہذیب میں لکھے گئے مواد کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے رہے، مگر انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ 17ویں صدی عیسوی میں اس تصویری لکھائی سے متعلق خیال تھا کہ یہ جادوئی علامات ہیں۔ بہت سے ماہرین نے قدیم مصر کے دور کی علاماتی تحریروں کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ سال 1798 میں نپولین کی فوج نے مصر پر حملہ کیا۔ 1799 میں فرانس کے فوجی ایک قصبے رشید میں قلعہ کی تعمیر نو میں مصروف تھے کہ انہیں اتفاقی طور پر پتھر کی بڑی سل ملی، جس پر 3 مختلف اقسام کی لکھائیاں موجود تھیں۔ روزیٹا قصبے سے ملنے کے سبب پتھر کے اس تختے یا سل کو روزیٹا سٹون کہا جاتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب کے تصویروں اور علامات کے رسم الخط پر مشتمل تحریری طریقہ کار اور زبان کو سمجھنے کے لیے یہ پتھر بڑی پیش رفت ثابت ہوا۔ ماہرین اور اسکالرز کئی برس کی محنت کے بعد اس پر موجود 3 مختلف طرز کی لکھائیوں کے باعث قدیم مصر کی تصویری لکھائی کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے۔ اس پتھر پر تراشی گئی تحریر کے راز کو سلجھانے کا سہرا انگریز اسکالر تھامسن ینگ، جان فرانسیو چیمپولن کو دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پتھر کی اس سل پر 3 مختلف لکھائیوں میں جو کچھ لکھا تھا وہ دراصل مصری تہذیب میں 196 قبل مسیح کا ایک فرمان تھا، جسے پادریوں کے ایک گروہ اور مصری حکمران نے جاری کیا تھا۔ اس پتھر کی دریافت اور اس پر موجود تحریر کے راز کو سلجھانے کے اہم واقعات نے آج کی دنیا کے لیے ہزاروں برس کی عظیم تہذیب کی ثقافت اور تاریخ کو دنیا بھر کے لیے کھول کر رکھ دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا قدیم مصری معاشرے کا طرز تحریر
امید ہے یہ ویڈیو دیکھ کر اس عظیم تہذیب کے لوگوں کی لکھائی سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس تاریخی معاشرے کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔